بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا غوری۔ تصویر واضح ہو چکی ہے، حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان جو ہے معاہدہ طے ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ بند لفافوں کے معاہدوں میں ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عالمی سطح پہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے۔ دوسری طرف میرے کپتان یہ کہتے ہیں کہ وزراء کالعدم تحریک کے حوالے سے بیانات دینے سے گریز کریں، اس سے دشمن کو فائدہ ہوتا ہے۔ معاملات جب بہت زیادہ بڑھتے ہیں، دونوں طرف کے نقصانات ہوئے، پولیس کی شہادتیں بھی ہوئیں، دوسری طرف بھی نقصانات ہوئے، کس کے ہاتھ میں لہو تلاش کیا جائے۔ بہرحال معاملے بہتری کی طرف جانے لگتے ہیں۔ پھر سے ایک بات آتی ہے، نیا ایک چیپٹر کھلتا ہے، نیا نہیں آپ پرانا چیپٹر کر لیتے ہیں، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے جس چیز پہ اپوزیشن کی خاموشی تھی، حکومت کی خاموشی تھی، نیب اور انتخابی اصلاحات، اب اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ اب اس پہ گورنمنٹ جو ہے کہتی ہے جی اپوزیشن سے بات کی جائے گی اور ان سے مشاورت کی جائے گی۔ لیکن جب مشاورت ہے کیسی جب فیصلے خود ہی کرنے ہیں، اور اپوزیشن شروع سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمیں کسی بھی طور پہ کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا، فیصلے تمام کے تمام حکومت کر رہی ہے، تو آخر مسئلہ ہے کیا؟ لیکن پروگرام کے پہلے سے میں جیسے ہم نے کہا کہ جو ہم نے پہلے انٹرو میں بات کی اس پہ بات کریں گے۔ تحریک ٹی ایل پی کے حوالے سے میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں نعیم قریشی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں رانا گلزار تاج صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ سر پروگرام میں ویلکم کریں گے۔ نعیم صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ٹی ایل پی کا جو معاملہ ہوا ختم ہو گیا، کہتے ہیں جی فرانس کے سفیر کا معاملہ تھا ہی نہیں، پچھلے بیانات اٹھائے جائیں تو یہ سامنے آتا ہے جی فرانس کے سفیر والا معاملہ تھا، اور فرانس کا سفیر تو کہیں پہ بھی نہیں گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں لیک ہو رہا ہے؟ ہمیشہ ایک ایپیسوڈ چلتی ہے، کچھ لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں دھرنے پہ، اپنے جو ہے وہ باتوں کو منواتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نقصانات کب تک ہوتے رہیں گے؟ قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے، گورنمنٹ کی غلطی ہے، پالیسی میکرز کی غلطی ہے، ہو کیا رہی ہے؟ شکریہ ثنا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے سارا کچھ ویسے ہی بیان کر دیا ہے، میرے بیان کرنے کے لیے اب کچھ رہا نہیں ہے، کیونکہ یہی حقائق ہیں جو آپ نے بیان فرمائے کہ اسی طرح لوگ آتے اسی طرح۔ دیکھیے جب تک اس طرح کے خفیہ معاہدے ہوتے رہیں گے، یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت پاکستان کوئی معاہدہ کرے اور ان کے ساتھ کوئی سیاسی جماعت معاہدہ کرے یا کوئی مذہبی جماعت معاہدہ کرے، لیکن 22 کروڑ عوام لا علم ہے اس معاہدے سے، اور کوئی آدمی بھی کسی پہ بھی بھروسہ کرنے پہ تیار نہیں ہے، چاہے وہ کوئی عالم دین ہو، چاہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مفتی ہوں، لوگ ان کی بات پر بھی یقین نہیں یہاں رک جائے گا، کیسے بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ایک کال پہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں؟ مذہب کا کارڈ تو سب سے مضبوط کارڈ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کہ سوائے ان کے فالوورز کے 22 کروڑ عوام، یعنی وہ لا تعلق ہیں جو لوگ اس میں شریک نہیں ہیں، یعنی حکومت میں بھی لوگ اعتبار نہیں کریں گے، ان پہ بھی نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ سفیر کی ہی بات دیکھ لیجئے، ہمارے مفتی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں سفیر کے معاملے میں، سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ معاملہ ہی سفیر کا تھا، ورنہ حالات اتنے نازک نہ ہوتے، اور اگر سفیر کا معاملہ نہیں تھا تو پھر اسلام آباد جانے کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی؟ اور یہ دھرنا تو پہلے بھی ہوا تھا، سعد رضوی صاحب کو گرفتار ہوئے تو صرف 6 ماہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کی جو پوزیشن ہے، جو ریپوٹیشن ہے، وہ بہت خراب ہوئی، ریاست کی کمزوری ثابت ہو گئی۔ جتھوں کی شکل میں لوگ جب آئیں گے تو ریاست جب اتنی کمزور فوٹیج پہ معاہدے کرے گی تو یہی ہوگا۔ لیکن تنقید بہرحال تنقید پہ نہیں جاتے۔ نعیم قریشی صاحب ابھی بھی مجھے جو ہے نا وہ جواب وہ نہیں ملتا کہ مجھے یہ بتائیں کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ جس کو ختم کرنے میں اتنا زیادہ وقت لگ جاتا ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور قیمتی جانوں کو نقصان آگے ہوتا ہے۔ یہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ کیا ریاست وقت پہ فیصلہ نہیں کر رہی ہوتی، یا مذہب کا کارڈ بہت زیادہ استعمال کیا جانے لگا ہے؟ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں مذہب کا کارڈ تو پاکستان میں ہمیشہ سے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ حکومت کو یہ بات معلوم تھی
کہ یہ حکومت گرانے کے لیے نہیں آ رہے، یہ مذہبی معاملہ تھا، ان سے ماضی میں ایک معاہدہ ہو چکا تھا، حکومت کو چاہیے تھا کہ اتنی مہلت نہ دیتی اور ان کے ساتھ پہلے مذاکرات کرتی، ان کے ساتھ بات چیت کرتی، انہیں انگیج کرتی اور حالات کو اس نہج پہ نہ آنے دیتی۔ آپ دیکھیں کہ دھرنے کے بعد تو وزراء ہیں، جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جب مارچ شروع ہو گیا اسلام آباد کی طرح، تو وزراء آئے اور یہ سارا سلسلہ شروع کیا۔ یہی چیزیں اگر وقت سے پہلے اگر آپ یہ پوچھیں کہ یہ ہوا کیوں، تو یہ اس لیے ہوا کہ حکومت نے ڈیلے کیا اس میں۔ ان کے پروگرام کا پہلے سے پتہ تھا، اناؤنس پروگرام تھا ان کا، یعنی کہ وقت میں فیصلہ نہیں کیا گیا۔ یہ جو آپ کی طرف سے جواب آ گیا۔ رانو گلزار کی طرف چلتے ہیں۔ رانو گلزار تاج صاحب، کیا سمجھتے ہیں معاملہ شروع کیوں ہوئے، اور اگر شروع ہوئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹھیک طرح سے ختم ہو چکے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے یہ ٹیمپریری طور پہ حل سنبھالا گیا ہے، نکالا گیا ہے، شارٹ ٹرم یہ سولوشن تلاش کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ثنا غوری صاحبہ آپ کے چینل کا۔ دیکھیے، جو صورتحال ہے اس وقت بڑی گمگیر، اور پاکستان جس مشکلات میں گھرا ہوا ہے، حکمراں تو اپنی بڑی اچھی کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں اور وہ کرتے ہی رہیں گے، انہیں کرنا بھی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے اقتدار ہے ان کے پاس۔ دیکھیے، یہ سب خرابی اس وقت پیدا ہوئی کہ جب موجودہ حاکم وقت نے ان سے معاہدہ کیا، فرانسیسی سفیر کا۔ ان سے یہ معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور علماء بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی ان پڑھ نہیں ہیں، اور حکومت وقت بھی بڑے دور اندیش لوگ ہیں۔ ایسا معاہدہ کیا کیوں گیا جو پورا نہ ہوتا، جس میں جھوٹ وہاں سے بھی بولا گیا، جھوٹ یہاں سے بھی بولا گیا۔ جب کوئی معاہدہ یا کوئی بات ہو رہی تھی تو وہ کھلی کتاب کی طرح ہونا چاہیے تھا، اور ایک باقاعدہ اوپن معاہدہ ہوتا۔ ہم کسی بھی سفارتکار کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ ظاہر ہے حکومت اور سیاسی جماعتیں الگ الگ ہیں۔ جب سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ کوئی بھی بیان دے سکتی ہے، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو حذف بھی کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو روکنا پڑتا ہے اور آگے بھی بڑھنا پڑتا ہے۔ تو ان کو یہ معاہدہ کرتے وقت یہ خیال نہیں آیا کہ کل اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوگا یا کل کیا ہو سکتا ہے۔ میں شارٹ ٹرم انہوں نے سوچا کہ ابھی معاملہ جو مٹی پا ہو ابھی تو یہ دور اندیش نہیں ہے، وقتی طور پہ ٹال مٹول سے کام لیا۔ آج پولیس والے مرے ہوں، ٹی ایل پی کے لوگ مرے ہوں، یہ سب پاکستانی مرے ہیں، اور ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا دکھ ہے اس پہ کہ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہی ایک عمل نواز شریف کے زمانے میں بھی ہوا لاہور میں۔ آج وہی عمل خان صاحب کل مذمت کر رہے تھے تو اپنے دور میں بھی یہ دہرایا، تاریخ نے دہرایا۔ تو یہ عمل ہونا نہیں چاہیے۔ علماء حضرات کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ملک کے اندر نقصان ہو، ریاست کسی مشکلات کا شکار ہو، اور حکومت وقت کو بھی چاہیے کوئی بھی معاہدہ کرتے وقت کہ ایسا معاہدہ نہ کریں جس پہ کل سوالیہ نشان بنے۔ تو آج جو صورتحال ہے، جو یہ محبتیں اور شیر و شکر بانٹی جا رہی ہے، یہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے ٹی ایل پی کو کہ جی 2023 کے الیکشن میں ہمارے ساتھ کوارڈینیشن ہونا چاہیے اور ہم ان کے ساتھ مل کر ایک الیکشن لڑیں۔ کیونکہ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کو کالعدم کیا تو کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا اور راتوں رات فیصلے صادق فرما دیے اور کالعدم کر دیا۔ بھائی ان کا سندھ میں بھی ریپرزنٹیٹیو ہیں، سندھ اسمبلی کے اندر، پنجاب میں بھی موجود ہیں، وہ پارلیمان کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے ذرا سا بھی کوئی کسی سے نیگوشیشن نہیں کیا، نہ اپوزیشن سے کیا، نہ کسی سے کیا، اور آپ نے راتوں رات فیصلے کیے اور کالعدم قرار دیا۔ تو دیکھیے، وہ پارلیمان کے اندر موجود ہیں، ان کو کالعدم آپ نے کیسے قرار دیا؟ اور آج آپ جب اس کو کالعدم سے نکالتے ہیں تو کیا وہ اچھے ہو گئے؟ جو الزامات آپ نے ان پر لگائے تو کیا وہ الزامات ثابت نہیں ہوئے؟ اس سے حکومت کے رٹ جو ہے اس کو چیلنج ہوا اور حکومت ناکام ہو گئی اور اپنا اخلاقی جواز کھو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، منظور شیخ صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے۔ منظور شیخ صاحب، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر، کیا کہتے ہیں؟ پہلے لال مسجد کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے بعد طاہر القادری والا واقعہ بھی ہمیں سامنے آتا ہے، جی وہ بھی ایک سلسلہ تھا۔ پھر آپ نواز دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی یہ دھرنے ہو چکے۔ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز دور میں کہ ان کو کہیں سے سازش ہوئی ہے یا کہیں سے اشارہ ملا ہے تب یہ ہو رہا ہے۔ اب یہ آپ کے وقت میں بھی یہ سامنے آتی رہی ہے، یہ ایپیسوڈ کب تک چلتی رہیں گی
اور کیا کوئی بھی اٹھ کے اس طرح سے ریاست کو چیلنج کر دیتا ہے؟ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب واقعہ ہوتا ہے اسی وقت ہی اگر گورنمنٹ فیصلہ کر لے اور اپنے طور سے احتجاج ریکارڈ کروا لے تو جو عام پبلک ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے بھی ہاتھ میں نہ آئے کہ جن کو بڑی آرام سے استعمال کر لیا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں سارے سینیریو میں؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ پہلے تو آپ سارے واقعات جو ڈیفرنٹ قسم کے ہیں ان کو مکس اپ کر رہی ہیں. جو مشرف کے وقت میں تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، جو نواز شریف کے وقت میں تھا وہ اس کی ڈیفرنٹ ضرور تھا. میں اس وقت مذہبی کارڈ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. مذہبی کارڈ ہو یا ایتھنک کارڈ ہو، ریلیجیس کارڈ اور ایتھنک کارڈ ہماری جیسے کئی ممالک میں یہ مسئلے ہیں. آپ اس کو اس طرح تو الگ نہیں کہہ سکتے نا کہ الگ ہے. اتنے یہ سیریس معاملات ہوتے ہیں جب آپ مذہب پہ کھیل رہے ہو، لسانیت پہ کھیل رہے ہوں تو وہ جو ہے نا آگ کی طرح پھیلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ پولیٹیکل معاملات نہیں ہوتی، یہ آگ ہوتی ہے جس طرح سے بھڑکتی ہے. اور آگ کو اس طرح سے نہیں بجھایا جاتا جیسے آپ کہیں. کچھ ہمیں جو ہے نا جلدی فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کچھ عجلت میں. دیکھیں، کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا ہے، کوئی ہم پہ وحی نازل نہیں ہوتی ہے. دیکھیں، کچھ فیصلوں میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور حکمران کی کوئی غلطی ہوگی تو حکمران غلطی مانے گا، جو صحیح فیصلے ہوں گے صحیح. منصور شیخ صاحب، اتنا سے میں آپ کو ایک بات پہ انٹرپٹ کروں گی. میں آپ کی بات مان رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہوتا ہے اس طرح سے اور ٹھیک ہے کوئی عقل کل نہیں ہے، لیکن اس نہ ہونے کی وجہ سے جو شہادتیں ہوتی ہیں اس کا کون قصوروار ہے؟ دیکھیں بی بی، آپ جو نواز شریف کے وقت میں شہادتیں تھی، جو مشرف کے وقت میں شہادتیں تھی اور ابھی شہادت دیکھیں. نواز شریف کے وقت میں نہتے شہریوں پہ گولی چلائی گئی، ان کو مارا گیا. اب ہمارے جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ شہید ہوئے ہیں. آپ فرق دیکھیں کہ ریاست میں جو اس کا کردار ہوتا ہے، ریاست کا دل بڑا ہوتا ہے، ماں باپ کی طرح ہوتی ہے، بچے کو پہلے سمجھاتے ہیں. بندوق ہمارے ہاتھ میں بھی تھی، ہم نے بندوق کو نہیں چلایا، اپنے بچوں کو سمجھایا اور ہم ٹاکس پہ لے کے آئے ہیں، وارننگ دیتے رہے. آپ کہتے ہیں یہ ڈلے ہیں، آپ چاہتی کہ وہ ہمارے 5 مارے، ہم ان کے 5000 مار سکتے تھے، ہم نے نہیں مارا. ہم نے اپنے بچوں کی طرح سمجھا. جیسے رانا صاحب نے کہا کہ جو بھی شہید ہوا ہے تو پاکستانی نا. ایگزیکٹ پوائنٹ ہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم چاہتے تو یہ شہادتیں وہ بھی علماء تھے، وہ بھی شہید ہوتے تو ہم شہادتیں بڑھا سکتے تھے، مگر ہم نے وقت دیا. اگر وقت دیتے ہیں تب بھی کہتے ہیں ہم غلط رستے پہ ہیں، اگر ہم جلدی کرتے ہیں تب بھی غلط رستے پہ ہیں. تو جب آپ کے پاس حکمرانی ہوتی ہے نا تو اس قسم کی نکتہ چینی ہوتی ہے، کرٹیسزم، اور وہ اچھا حکمران ہوتا ہے جو کرٹیسزم برداشت کرے. آپ مجھے میں عرض کروں نا، شروع ہوتے ہیں اس وقت کیوں نہیں حل کیا جاتا ہے؟ اس وقت کیوں کیا ہوتا ہے؟ کون فائدہ اٹھا لیتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کا بھی ایک گھر ہے، ریاست بھی ایک گھر ہوتی ہے. آپ پہلے دن سے بچے کو جو ہے نا مارنا پیٹنا شروع کرتی ہیں، آپ سمجھاتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم تو ڈنڈا چلتا ہے. اب ریاست سمجھانے کے بتائے صرف ڈنڈے میں بلیو کرے تو یہ پولیٹیکل گورنمنٹ تو نہیں ہوئی، یہ تو عامر کی ہوئی. جس طرح سے ضیاء الحق نے کیا اور مختلف وقتوں پہ جو ڈکٹیٹرشپ نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، ملک کے پولیٹیکل ورکر کو کس طرح کو چلا گیا، کیسے کوڑے مارے گئے، کیسے جیلوں میں ڈالا گیا، ہم اس کیسے شہید کیے گئے، سیاسی ورکرز کو شہید کیا گیا، پھانسی کے تختے پہ لٹکایا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہمارا پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ہے، کرٹیسزم گورنمنٹ پہ ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جی ہم نے غلطی کیا کی ہے. آپ نشاندگی کریں. دیکھیں میں آپ کو کریں کہ ہماری غلطی کہاں ہے، کہاں پہ ہوئی ہے. معاہدہ ہم نے دیکھیں وہ پبلکلی ہوا، ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انگیج کرنے، جیسے قریشی صاحب نے کہا کہ انگیج کرنا چاہیے. دیکھیں پولیٹکس میں آپ جب انگیج کرنے جاتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی آپ جلدی میں، ہم جب یونیورسٹی میں شاگرد تھے تو وائس چانسلر کے پاس 20 لے کے جاتے تھے ڈیمانڈ،
ٹھیک ہے نا, 10 مانتے تھے, 10 کا آسرا دیتے تھے, اس طرح سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں نا, اور خاص کر کے دیکھیں اگر یہ انڈیا ہوتا, وہ بندوق چلتی تو ہم 10 ان کے مار دیتے. میرا خیال ہے منصور شیخ صاحب آپ کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جی منصور شیخ صاحب, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصلحت کو اپنایا جائے. دیکھیں میں آپ کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, تو مصلحت کو پہ کیا معاہدے کر لیے جاتے ہیں؟ دیکھیں نہیں, آپ کی بات کا تو یہ مطلب ہوا نا. یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر مصلحت ہوتی تو ہم ساری چیزیں ان کے مانتے, ٹھیک ہے. ہم نے قبول کیا جی ٹی روڈ اتنے دن بند رکھے, مگر ہم نے ریاست کی ریٹ کو قائم رکھا. اس ملک اور ایسے ملکوں کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے. اس طرح سے ہوتا ہے کہ آگ لگی ہوئی پہ پانی ڈالتے ہیں, اور وہی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آگ میں اور پیٹرول ڈالتے ہیں کہ اور جلے. تو اس طرح سے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں. آپ ہماری غلطیاں بتائیں, ٹھیک ہے نا. شہادت پاکستانیوں کی ہوئی ہے, رویہ ان کا ٹھیک ہے, ہم نے وہ کیسز وڈرا نہیں کیے ہیں. جو قاتل ہوگا اس کو نہیں بخشا جائے گا. جو دوسرے عام کیسز ہوں گے, جو پولیٹیکل کیسز ہوں گے, دیکھیں جو فساد میں جو ہوتے ہیں, دیکھیں کوئی ریاست کا جو قابل برداشت نقصان ہے وہ ہم کیسز وڈرا کر سکتے ہیں. ناقابل برداشت کبھی بھی کیس وڈرا نہیں کیا جائے گا, میں آپ کو یہ انشور کر رہا ہوں. تو دیکھیں جب آپ ریاست کا بڑا دل ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ماں باپ کی طرح گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے, تو ریاست بھی گھر ہے. اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ کہا گیا ہے کہ سفیر والا معاملہ تھا ہی نہیں, تو معاملہ تھا کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں اگر جو بھی ان کے ڈیمانڈ تھی, ٹھیک ہے نا, جو ماننے والی تھی ریاست کو, جس پہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہ ہو, ہماری فورن پالیسی افیکٹ نہ ہو, ہماری معاشیات افیکٹ نہ ہو, ہم نے وہ مان لیے. جو نہیں ماننے والے تھے ہم نے کہا کہ جی اگر یہ نہیں ہے تو پھر ریاست اپنا طاقت دکھائے گی. اگر آپ وان تو کرتے ہیں نا, اگر آپ ڈائریکٹ گولی برسانا شروع کریں, آپ ڈائریکٹ ڈنڈا مارنا شروع کریں, تو اس میں ریئیکشن اور زیادہ ہوتا ہے. دونوں طرف سے جو بھی جس کی بھی شہادت ہو ہے تو پاکستانی. بالکل. تو وہ ہم نے یہ مصلحت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. باقی یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس پہ مصلحت کی کہ جی نا ریاست کی ریٹ کو کوئی چیلنج کرے, وہ قابل قبول نہیں ہے. چلیں جی نعیم قریشی کی طرف آتے ہیں. نعیم قریشی صاحب, پھر سے حکومت نے ایک بار پھر اپوزیشن کو یہ کہا ہے کہ جی نیب کے معاملات اور انتخابی اصلاحات پہ ترمیم کے حوالے سے آئیں جی بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بات ہونے والی ہے, یہ اب صرف بیانات ہی ہیں؟ کیونکہ مانا تو ابھی تک اپوزیشن کی کوئی بات, نہ اپوزیشن بیٹھنے کے لیے تیار ہے. یہ بالکل باتیں ہیں, آپ درست فرما رہی ہیں. اس لیے کہ نیب آرڈیننس جو جب جاری ہو گئے ہیں, صدر صاحب نے جو آرڈیننس جاری کر دیے, تو اس میں تو بہت سارے لوگوں کو ریلیو مل گیا ہے. زرداری صاحب نے تو آلریڈی اپلائی کیا تھا, آپ کو پتا ہے کہ ریلیو کے لیے. تو اپوزیشن بھی خاموش بیٹھی ہے, ورنہ شروع میں ابتدا میں تو یہ کہا جا رہا تھا جب چیئرمین صاحب کے, لیکن اب تو یہ کہہ دیا گیا نا جو پہلے مقدمات تھے وہ تو ویسے ہی چلتے کچھ ہے نا, لیکن اس کے علاوہ زرداری صاحب کا مقدمہ نہیں آتا. اس میں زرداری صاحب کے کچھ مقدمات آئیں گے, لیکن مجموعی طور پہ اس واقعے سے بھی پہلے جب پہلی مرتبہ چیئرمین کے اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہوا تھا, تو یہ کہا گیا تھا نون کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے, کہ ہم کورٹ میں جائیں گے, لیکن کوئی بھی کورٹ میں نہیں گیا. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ آرڈیننس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. زرداری صاحب نے اس پہ چھکا مار دیا. جی ہاں, کوشش تو انہوں نے کی تھی. جی ہاں بالکل. تو وہ کامیاب نہیں ہوئے, وہ کامیاب نہیں, کیونکہ حکومت نے اس کو ریورس کر دیا ہے. وہ کر دیا ہے کہ 6 اکتوبر کے بعد سے جو ہے وہ پہ نہیں ہوگا, لیکن اس سے پہلے مقدمات پہ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اخبار میں ایک بیان دیتے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے, لیکن دوسری دفعہ عدالت میں جا کے ریلیو مانگتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اسے چیلنج کیسے کریں گے. اسی طرح نون لیگ کے بہت سارے لیڈروں کو بینیفٹ تھا, جس کی وجہ سے کوئی نہیں ہے. ایک طرف سے آپ چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ بلاول بھٹو صاحب کا بیان ریکارڈ پہ ہے. جی بالکل, آپ ریلیو بھی مانگ لیتے ہیں. بالکل, یہ بات تو ابھی کل کی بات ہے نا کہ جو نیا آرڈیننس آیا ہے, اس سے پہلے تو یہی ہوا کہ عملاً جو ہے فاروق نائی صاحب نے فوراً ریکویسٹ ڈال دی کہ جی ریلیو دے دیا جائے.
تو اس اعتبار سے سارے معاملات جو ہیں نیب کے اس میں جتنا ریلیف ملنا تھا وہ مل گیا. اب وہ نہ عدالت میں جائیں گے نہ اسے چیلنج کریں گے اور نہ ہی یہ نیگوسیشنز ہوں گے. کافی ریلیف مل چکا ہے. حکومت نے خود NRO دے دیا ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں. احتساب کا اس ملک میں اب کچھ نہیں ہونے والا. اچھا میری رائے میں احتساب کا اب کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ سب برائے نام ہے. اس بیانات آ رہے ہیں وہ ہیں میں بس ابھی بیان بازیاں ہی ہیں. بھائی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان آرڈیننس کے آنے سے پہلے کیا ہوا تھا, جو اس آرڈیننس کے آنے کے بعد اب کچھ ہو جائے گا. اب تو مزید ریلیف مل گیا نا. بہت سارے لوگوں کو نکال دیا, بیوروکریسی کو نکال دیا, کئی مقدمات نکال دیے, کابینہ کو نکال دیا, صوبائی کابینہ کو نکال دیا. تو اب تو مزید کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے وہ جو ہے کہ احتساب اس ملک میں نہیں ہو سکے گا. جی میری رائے ہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. رانا گلزار طاہر صاحب بڑی گہری بات کی ہے نعیم صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں جی صرف بیان بازی ہوتی ہے, فائدہ تو آپ کے لیڈر نے اٹھایا, اس کے بعد میں ریورس بھی کر لیا اور اب ریلیف بھی مانگا جاتا ہے, پھر چیلنج بھی کیا جاتا ہے. کیا سلسلہ یہ؟ دیکھیں جی جب بارش برستی ہے تو بوندیں سب کو لگتی ہے. میں تو اس بات پر خان صاحب کی باتوں پر بڑا افسوس اور دکھ اور تکلیف ہے کہ انہوں نے کس قدر قوم سے جھوٹ بولا, کس قدر قوم کو بے وقوف بنایا. یہ ایک بڑی قابل مذمت بات ہے. وہ کہتے تھے, اس قوم کو خواب دکھاتے تھے کہ جی حکمراں چور ہیں, میں ان سے پیسے لوں گا, میں ان سے یہ کروں گا, میں اس کا احتساب کروں گا. نہ تو اکراس دا بورڈ احتساب ہو سکا ہے. تو پیپلز پارٹی کا احتساب سب سے پہلے کرنا چاہیے, تو پہلی سائیڈ لائن سے نکل گئی. ہاں ٹھیک ہے, میں نے کیا جملہ کہا کہ اکراس دا بورڈ احتساب وہ کب ہوگا. آج بارش برسی, بوندیں بقول نعیم بھائی کے کہ زرداری صاحب کو بھی لگ گئی, فلاں کو بھی لگ گئی, مجھے بھی لگ گئی, نعیم بھائی کو بھی لگ گئی. فائدہ اٹھا لیا. کیوں؟ گورنمنٹ نے موقع دیا. یہ بھی گورنمنٹ کی غلطی ہے. کیوں کیا؟ اچھا آپ نے قوم سے جھوٹ بولا, آپ نے قوم کی امیدوں کا خون کیا. آپ کو اکراس دا بورڈ احتساب کرنا چاہیے. زرداری صاحب کو آپ نشانہ تو بناتے ہیں دونوں طرف سے. دیکھیے یہ ہم سیاسی لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ آپ قومی معاملات میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. آپ نے کیوں کیا؟ آپ اس کا مطلب حکومت کرنے کے اہل نہیں ہیں, آپ حکومت چلانا نہیں جانتے. آپ کی اپنی صفوں کے اندر ڈاکو اور چور بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی اس نے بھی فائدہ لیا, اس نے بھی فائدہ لیا. نہیں لینا چاہیے فائدہ کسی کو بھی, کیونکہ سرکاری قومی معاملات پر ہر کسی کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. میں اس بات پر مذمت کرتا ہوں. ذاتی مقدمات کا قومی مفاد سے کیا ذاتی مقدمات دیکھیں, میں نے آپ سے جملہ آپ سمجھے نہیں, میں احتساب کی بات کر رہا ہوں. میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی زرداری صاحب نے فائدہ لیا, نواز شریف صاحب نے فائدہ لیا, فلاں نے. میں نے کہا بارش برستی ہے تو بوندیں سب کو لگتی ہیں. احتساب کا کیا ہوا؟ جو نعرہ لگا کر آپ نے اقتدار حاصل کیا, آپ نے کتنی ریکوری کی, آپ نے قومی خزانے کو کتنا فائدہ دیا. آپ نے دیکھیے آج جب اقتدار آپ کو ملا جناب والا, چوری بند ہو چکی ہے. مہنگائی کی سطح کو آپ دیکھ لیں, یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. آج پیٹرول 138 روپے لیٹر ہے, چینی 130 روپے کیجی ہے, کھانے کا آئل 350 روپے کلو ہے, آٹا 80 روپے کلو ہے, سبزی 200 روپے کلو ہے. آپ یہ دیکھیے جو مہنگائی کی سطح ہے, اور ہر چیز میں دوائی کی آپ مہنگائی کی سطح کو دیکھیں. جو پیسہ ہے کہاں سے جا رہا ہے؟ اضافی بلوں میں آپ کے پاس پیسہ آیا ہے, باہر ملک سے پیسہ آیا ہے. پھر آپ بتاتے ہیں کہ جی خزانہ خالی ہے. آپ نے کہا جی ہم نے قرض ریشیڈول ہو چکے ہیں. تو دیکھیے یہ عوام کی امنگوں کا خون کیا آپ نے. بات اس میں پھر وہی آتی ہے کہ جی زرداری صاحب نے فائدہ لے لیا. بھئی کیوں دیا آپ نے؟ ہم تو اپیل کریں گے, آپ نے کیوں دیا؟ آپ کو نہیں دینا چاہیے تھا, یہ قابل مذمت ہے. آپ نے کہا جی نواز شریف نے فائدہ لے لیا, کیوں دیا آپ نے فائدہ نواز شریف کو؟ ہے بات یہ ہے کہ آپ فیل ہیں. آپ قوم سے معافی مانگیں اور اقتدار چھوڑ دیں, کیونکہ آپ عوام کو نہ تو ریلیف دے سکے ہیں, نہ آپ نے عوام کے لیے کوئی بھلائی کا کام کیا ہے. آپ صرف ایک ہی بات پر آپ کی زبان اٹکی ہوئی ہے, وہ چور ہے, یہ چور ہے, میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں پکڑوں گا. بات یہ کہ آپ کے صفوں میں چور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کارروائی کریں. کب کریں گے خان صاحب؟ آپ کو زرداری صاحب نظر آ رہے ہیں, آپ کو پیپلز پارٹی کے لوگ نظر آ رہے ہیں, آپ کارروائی تو کہنا چاہ رہے ہیں. میں کیونکہ منصور صاحب کی طرف جا رہا ہوں. ایک جملہ جی بتائیں. یہ آپ نے لکھا ہوا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. جی رانا صاحب کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کی صفوں میں چور اور ڈاکو ہیں, اور آپ نے یہاں لکھا ہوا ہے
हवाओं का रुख बदल गया, पीटीआई के बहुत लोग पीपल्स पार्टी में आएंगे। जी पीपल्स हाँ, इस पार्टी पे ही बात कर लेते हैं। जी, इस पे मैं कहता हूँ जो करप्ट है मैं अपनी क़यादत से मुतालबा करता हूँ, जो करप्ट है उनको नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी क़यादत से मुतालबा करता हूँ। मैं तो क़यादत से पीपल्स पार्टी के आज ही कहूंगी, के राना गुलजार साहब की बातों को रिपीट करके रिमाइंड करके बार बार यूट्यूब पे जब ये चैनल पे अपलोड होगा हमारे मेट्रो टीवी के, तब भी बार बार फॉरवर्ड करके रिवाइंड करके इसको देखिएगा और सुनिएगा कि ये कह रहे हैं जी किसी को नहीं देना, सबने रिलीफ लिया, वो भी गलत, पानी के छींटा है, गलत हुए, लेकिन बारिश की क्यों गई है, सवाल ये पैदा होते हैं। आगे चलते हैं, मंसूर शेख साहब क्या बातें हुई इस पे नहीं कमेंट करेंगे। आगे चलते हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो नैब ऑर्डिनेंस के जरिए खुद को एनआरओ दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं और कहते आए हैं कि खुद को है। आपको लगता है कि ऐसा ही है कि जी गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, उसके बाद जो मुकदमात बनते हैं उनसे बचने के लिए अभी से ही क्लियर किया जा रहा है, अभी से ही पिच को सही तरह से बनाया जा रहा है? आपको लगता है ऐसा कुछ हो रहा है? मैं अर्ज करूं कि इमरान खान का दुश्मन भी ये गवाही देता है कि वो ईमानदार है, ठीक है ना, उसकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके मुखालफिन वो भी गवाही देते थे कि ईमानदार है, ठीक है, सादिक अमीन। तो अगर आपके पास से हुकूमत में बैठे हुए सिफों में कोई भी चोर नजर आ रहा है, हम तो वेलकम करेंगे, नाम लेके उसको गंदा करें, फिर उसको प्राइम मिनिस्टर छोड़े या हमारे इदारे छोड़े तो हम गुनहगार हैं। राणा साहब सही कह रहे हैं कि हमें हुकूमत करना नहीं आती है, क्योंकि पिछले जो 13-14 सालों से हुकूमत करने का ट्रेंड रहा है वो चोरी करो, और हमें चोरी करनी आती नहीं है। तो ये तो ठीक कह रहे हैं कि हमें हुकूमत करने का हक ही नहीं है, क्योंकि हम चोर नहीं, हम चोरी कर नहीं, लूट नहीं, जब लूटेंगे तो लूटे हुए को छोड़ेंगे। देखिए, ये अजली दुश्मन नवाज लीग और पीपुल्स पार्टी अननेचुरल इत्तेहाद क्यों आए एक पेज पे और एक दूसरे को क्यों रिलीफ देते रहे? उधर से कहते ये कातिल है बेनजीर भुट्टो साहिबा के, उधर 2008 की हुकूमत में नवाज शरीफ को गवर्नमेंट में शामिल किया गया, फेडरल गवर्नमेंट में, वो छोड़ के चले गए। तो आपका इनका है कि जी जो रियासत को लूटे, जो चोरी करे, उसको हुक्मरानी का हक है। तो इस हिसाब से तो हमें बाकी हुक्मरानी का हक नहीं है। नैब ऑर्डिनेंस पे इतनी अपोजिशन करती है। देखिए ये तो वही सारी बातें हैं ना जो अपोजिशन पहले से कह रही थी कि नैब बुरा है, नैब बुरा है, तरमीम लेके आओ। जब तरमीम कर दी तो उस पे भी प्रॉब्लम है। देखिए, हम कहते हैं कि आ जाएं, ठीक है ना, मैंने पहले ही आपको अर्ज किया। अच्छा, पार्लियामेंट एक ऐसी जगह होती है जहां पे आप बोल भी सकते हैं, बैठ के मामलात वही कर सकते हैं। आजकल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को ये दिया गया है कि जी कोई घटी बना ले, कोई रोड बना ले, लाइट लगा ले, नौकरी दे दें, तो उसको मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, पार्लियामेंट्रियन कहते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट्रियन ने अपना काम करना छोड़ दिया है, कानून साजी करना छोड़ दिया है। भाई, हम कह रहे हैं इसमें आप आ जाएं, हमारे साथ बैठें, इलेक्शन रिफॉर्म्स में बैठें। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में नुक्स है तो वो निकालें, ठीक है ना। बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। वो इंटरनेशनल जो कंसल्टेंट्स हैं ओपन टेंडर करेंगे, ठीक है जी। आप आ जाएं नेब में, हमसे कोताही हो सकती है, आपका तजुर्बा ज्यादा है, आप आ जाएं, इसको कैसे ठीक करें, ठीक है ना। चोर को पता होता है कि चोरी कैसे की जाती है और रोका कैसे जाता है। आप हमारी आके मदद करें। ठीक है जनाब, बड़ी पॉजिटिव बात की, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से पे चलते हैं और वो बात करते हैं जिसपे आज एक आम शहरी परेशान है और ये कहा जा रहा है जी जनाब जी महंगाई मजीद बढ़ेगी और हुकूमती वुज़रा ये बयान दे रहे हैं कि महंगाई मजीद बढ़ेगी। जी नईम कुरैशी साहब, क्या होना है पाकिस्तान की अवाम का, क्या मजीद महंगाई बढ़ने जा रही है और अपोजिशन क्या कर रही है? किसी और चीज में रिफॉर्म्स की बात करती है या सिर्फ उसको एक कार्ड मिल गया है महंगाई के खिलाफ ही आपको जुलूस निकालना है, यही करना है? अब क्या सारा सिनेरियो ये?
देखिए, महंगाई से आवाम तो जो परेशान हैं सो परेशान हैं, लेकिन एक दूसरी परेशानी आवाम की यह है कि जो लोग आवाम का दम भरते हैं, आवाम का दम भरने की कोशिश कर रहे हैं, दावा करते हैं उनके तकालीफ और परेशानी दूर करने की पीडीएम की शक्ल में, ना पीपल्स पार्टी और ना पीडीएम, ये दोनों पार्टियां जो हैं संजीदा नहीं हैं और लोग इन पे एतबार नहीं कर रहे, इनकी बातों पे एतबार नहीं कर रहे। वरना जितनी आवाम परेशान है महंगाई से, लाखों लोगों को बाहर निकलना चाहिए, लेकिन पीडीएम और पीपल्स पार्टी एक तरह से मेरी राय में फेल हो चुके हैं आवाम को सड़कों पे लाने पे। ठीक है, छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन जरूर हो रहे हैं, सिंबॉलिक हो रहे हैं, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आपको नजर नहीं आती, या हुकूमत के लिए कोई परेशान कुन सूरत हाल नहीं है। तो महंगाई के अब दो पहलू गए। एक सियासी पहलू यह है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी लोगों को सड़कों पर लाने में नाकाम हो गए। उसकी वजह यह कि लोग एतबार नहीं करते इन पर, इनकी क़यादत पे। वरना जितनी महंगाई हो गई है वो हमारे सामने है। महंगाई पे हम कितनी भी बात कर लें, एक अफसोसनाक पहलू यह है कि वज़रा जो हैं वो मुसलसल अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं, हमें ये खुशखबरियाँ सुनाते रहते हैं कि अवाम जहनी तौर पे तैयार हो जाएं। दूसरे लफ्ज़ों में हुकूमत ने ये बात तस्लीम कर ली है कि अमलन महंगाई को कम करने के लिए हुकूमत के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्लान नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना हमारे पास प्रोग्राम है। फ्यूचर में नहीं, अभी नहीं होगा जी, अभी देखें, फिर प्लान आ जाएगा तो देख लेंगे कि क्या प्लान आ। नहीं, आपको लगता नहीं है? मुझे नहीं लगता जी। और आपको लगता है कि अपोजिशन जो है वो सिर्फ ये कार्ड महंगाई का बिल्कुल ऐसे अमलन देख लेना, अभी कब से शुरू किया हुआ है सिलसिला, तो कौन सी मूवमेंट है। एक कराची जैसे शहर में 50,000 आदमी का जुलूस निकाल सकते आप, जबकि यही अपोजिशन से शहबाज शरीफ साहब से कह रहे हैं जी लोग मर रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं, बच्चों को जहर दे रहे हैं, फिर खुदकशी कर रहे हैं। ये सारी गुफ्तगू तकारीर में हो रही है, लेकिन फिर भी अवाम ग्राउंड रियलिटीज थोड़ी डिफरेंट है। चलें आगे चलते हैं। राना गुजारदार साहब, मेरा ख्याल है सवाल करने की भी जरूरत नहीं है इस मामले पे, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं शेख साहब की बात का जवाब दूंगा कि शेख साहब ने कहा कि हमारे पास अगर कोई करप्ट है तो उसे। बात यह है कि आपके पास माशाल्लाह बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है। खुसरो बख्तियार आपके पास मौजूद है, परवेज खटक साहब आपके पास मौजूद है, महमूद खान साहब आपके पास मौजूद हैं, अलीम खान आपके पास मौजूद है, फिरदौस आशिक अवान आपके पास मौजूद है, इम्तियाज वडाइज आपके पास मौजूद है, आपके पास बुखारी साहब मौजूद हैं, बहुत सारे लोग आपके पास मौजूद हैं। कार्रवाई कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे? उनको बगल में बिठाकर आप कहते हैं ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इमरान खान साहब सादिकुल अमीन हैं, हम भी कहते हैं जी माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं। बात ये है कि आप लोग तौबा नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह से तौबा करें कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाते हैं आप उनको, आप अल्लाह से तौबा करें कि अभी आपने ये जुमला कहा। देखिए बात ये होती है, इमरान खान मैं कहता हूँ ठीक है वजीर आजम है, हमारे वजीर आजम है, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि अवाम को रिलीफ क्या दिया? आप कहते हैं नेब, भाई नेब कार्रवाई करे ना, क्यों नहीं कर रही नेब कार्रवाई है? नेब तो आप बगलों में बिठा के बैठे हुए हैं। जनाबे वाला आज जो महंगाई की बात करते हैं, हमारा वजीर आजम कल इख्तिदार से बाहर जब था तो कहता था कि जी अगर बिजली का बिल के पैसे बढ़ते हैं तो हुक्मरान चोर होते हैं, उनकी जेब में जाता है। आटा महंगा होता है तो वो हुक्मरानों की जेब में पैसे जाते हैं, पेट्रोल महंगा होता है तो हुक्मरानों की जेब में पैसे जाते हैं। हमारा वजीर आजम कहता था, जो आज का वजीर आजम है और कल कैंटीनर पर खड़े होकर बात करते थे, आज क्या हुआ? गरीब भूख से मर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। डॉलर जो है 172-73 रुपए का हो चुका है, पेट्रोल 138 रुपए लीटर हो चुका है। जनाब सब्जी जो है 200 रुपए किलो हो चुकी है, गोश्त 800 रुपए किलो हो चुका है। आप ये देखिए बेरोजगारी का आलम, ये देखें कि 1 करोड़ नौकरी दे रहे थे, आज 70-80 लाख लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। घर लोग आप घर दे रहे हैं, आपने कहा 50 लाख हम लोगों को घर देंगे। अरे आपने किस शरह पे घर दे रहे हैं? आप तो आपसे अच्छा तो बैंक जो है वो घर दे रहा है। आपने कोई आपकी पॉलिसी नहीं है। हाँ, आप स्टेज पे खड़े होकर ये जुमला जरूर कहेंगे कि जी वो चोर था, ये चोर है, वो डाकू है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पकड़ूंगा नहीं। ये मदारी वाली बातें मैं समझता हूं नहीं होनी चाहिए। कौम से आपने झूठ बोला है, आप कौम से माफी मांगे, क्योंकि कोई भी हुक्मरान, अभी टाइम है ना, हो सकता सही हो। सर देखिए मेरी बात सुनिए, कोई भी हो, मैं इसमें किसी एक को ये नहीं कहूंगा, कोई भी शख्स हो। मैंने नहीं कुरैशी साहब से भी बात की थी, आपसे भी मैं कह रही हूँ कि अभी है ना 1.5-2 साल। देखिए 1.5-2 साल है, बिल्कुल। अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत दे, हम उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत दे, पाकिस्तान को वो मुस्तहकम करें, क्योंकि इसलिए कि कौम उनके ऊपर नजरें लगाए बैठी है। ये खुदकुशियां हो रही हैं। दवाई आप देखें, जो एक गरीब आदमी
दवाई नहीं खरीद सकता, जो पैनाडोल का डब्बा 300 रुपए का था 1300 रुपए का है। जो आज आप ये देखें जो हालात हमारे हो चुके हैं, तमाम सेक्टर फ्लॉप हो चुके हैं, आप इनको मुस्तहकम करें ना खान साहब जी। लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? देख बाहर बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? देखिए मैं आपको फिर वही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लोग आएंगे, लोग बाहर आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग परेशान हैं, लोग बाहर आएंगे, और जब लोग बाहर आना शुरू होंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपने हिस्से का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी डोर टू डोर, देखिए गवर्नमेंट हमें गिराने की जरूरत नहीं है, खुद गिर जाएगी। हमें गिराने की जरूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट खुद गिर जाएगी, लेकिन हम अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। बिल्कुल हम ईमानदारी से करेंगे, हम जदोजहद कर रहे हैं, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बिल्कुल जदोजहद कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में जदोजहद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखिएगा इसका रिजल्ट नजर आएगा। इसमें कौम ऐसी बात नहीं है कि ये कौम नहीं जानती, ये कौम सब जानती है, उसका रिजल्ट आएगा। हम खान साहब से फिर गुजारिश करते हैं कि खुदारा इस कौम पर मेहरबानी करें। जो ये महंगाई की सतह है, आप फिर IMF से कहते हैं हम कर्ज नहीं लेंगे, आप उनसे कर्ज ले रहे हैं। आपने स्टेट बैंक IMF के पास रखवा दिया। चलिए हम मंजूर शेख साहब की तरफ जाते हैं, वरना मैं उनकी तरफ जाती हूं तो वक्फे का टाइम आ जाता है। मंजूर शेख साहब वही बात है, इनसे भी मैंने कहा था अब सवाल करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कमेंट करेंगे। जो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, वो बेनजीर भुट्टो साहबा, कॉन्फिडेंस लेवल भी, हाँ ये बात आपसे कह, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा जबरदस्त है, क्या वजह है? जो बेनजीर भुट्टो साहबा थी वो चारों सूबों की जंजीर थी। आप देखें कि पीपल्स पार्टी श्रिंक होके एक सूबे में रह गई है। जब एक सूबे में आप नुमाइंदगी कर रहे हो तो वो मुल्क का वजीर आजम नहीं बन सकता। ये दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। जितने नाम लिए भाई साहब ने कि हमारे साथ करप्ट बैठे हैं, और उनकी करप्शन किन हुकूमतों में हुई वो आप बताएं। अगर इस हुकूमत में उन्होंने कोई करप्शन की है तो आप बताएं, उन पे अगर पहले के केसेस हैं और आपकी हुकूमतों के हिस्से थे तो हमने किसी का केस बंद किया है, बताएं। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आप अपना देखिए। आपका स्पीकर ऑफ द असेंबली भाग गया है रूपों से। कभी आपने दुनिया में सुना कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस एब्सकॉन्डर? कभी आपने सुना? तो मैं अर्ज करूं, जहां तक महंगाई की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। 18th अमेंडमेंट आपने पढ़ी है? 18 तरमीम क्या कहती है? मोस्टली आपके पास डिवॉल्व किए गए सूबों की तरफ, और ये सूबे जम के बैठे हैं कि उनको मजीद डिवॉल्व करना था लोकल गवर्नमेंट में, कि गली गली में पार जाए, जो क्योंकि लोग गली गलियों में रहते हैं। आप देखें कि महंगाई, ठीक है ना, महंगाई एग्रीकल्चर बेस्ड में मेन रोल सूबों का है, हाँ कुछ हमारा भी है। आप मुझे बताएं, कोई पेशेंट एक्सीडेंट हो जाए, वो ब्लीड कर रहा हो, आप उसको इमरजेंसी में ले आएंगे, आप क्या ट्रीटमेंट देंगे उसको? उस पे ब्लीड हो रहा है, ब्लड चढ़ाएंगे या पहले ब्लड रोकेंगे? पहले उसकी ब्लीडिंग रोकेंगे। अगर रोकेंगे नहीं तो जो ब्लीडिंग चढ़ाएंगे वो बहती जाएगी, पेशेंट मर जाएगा। तो हमने ब्लीडिंग रोकी है, करप्शन को रोका है। जिस हालत में आप देखे गए हैं मुल्क, और जो आपने किताबों में दिया है, अगर आपको कोर्ट में लेके जाएं, क्योंकि यहां की कोर्टें तो पता नहीं क्या, आपको इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी लेके जाए कि जी आपने किताब में मुल्क के हालात क्या बताए थे, हम तो उस पर वर्किंग कर रहे थे। जो आपने नकली हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम खत्म हो गया, मैं अर्ज करूं ना, नकली फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे, हम उस पे बात कर रहे थे। अगर खजाने की पोजीशन इतनी अच्छी है तो हम ये रिलीफ दे सकेंगे। जब हम खजाने पे आके बैठे हैं तो उसमें तो कुछ ही नहीं है। आप मुझे आ जाए, आपको कहा जाए कि इस कमरे में प्रोग्राम करें, फर्श टूटा हुआ हो, पर्दे गिरे हुए हो, आप करेंगे प्रोग्राम? उसको ठीक करने में टाइम तो लगेगा। जब खत्म होने वाले मंसूर शेख साहब, मुझे एक जवाब दे दें कि क्या महंगाई बाकी बढ़ेगी और आवाम के लिए क्या स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं कि आवाम को रिलीफ मिलने वाला है आगे? मैं अर्ज करूं ना, जो हमारी अफोर्डिंग कैपेसिटी होगी रियासत की, उस हिसाब से रिलीफ
دیں گے, ہم ڈاج میں نہیں رکھیں گے, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم جو ہے نا نقلی طریقے سے ڈالر کو مینیج نہیں کریں گے کہ پیچھے والا آئے اور جو ہے نا بکتے. جو حالات ہوں گے اکارڈنگلی, میں نے آپ کو بتایا نا, ہم نے بلیڈنگ روکی ہے, اسٹیبلائز کیا ہے اکانومی کو, اب ریلیف بھی دیں گے. مگر مہنگائی ہے اور یہ ہمارا صرف معاملہ نہیں ہے, یہ ان کا. اب پیٹرول یہاں پہ مہنگا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے, بھائی ہم پیٹرول پیداوار تو نہیں کر رہے ہیں نا, ہماری پیداوار نہیں, آپ تو سبزی پیداواری ہے, آپ صوبے میں کنٹرول کرو. گندم آپ کی 10 ارب کی جو ہے نا پتہ نہیں کون کھا کے جاتا ہے, آپ اس کو تو روکیں. تو یہ عام آدمی کا کیا مسئلہ ہے جو آپ کی شہید بانی نے دیا, روٹی کپڑا مکان, بھائی وہ آپ کے سارا اختیار صوبوں کے پاس ہے, ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں نعیم قریشی صاحب, بہت شکریہ. رانا گلزار صاحب آپ کو بہت شکریہ. سوال صرف یہ ہے کہ ملک میں ایشوز بہت زیادہ ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں, دھرنے بھی ہیں, مسائل بھی ہیں, آرڈیننس کی بھی بات ہو رہی ہے, لیکن اس وقت جو ایک مین مسئلہ ہے جو پاکستان کی عوام جس کو حل کرنا چاہتی ہے وہ مہنگائی کا مسئلہ ہے. اور اس وقت اب وہ وقت آ چکا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے گورنمنٹ کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے بات کرنی چاہیے اور عوام کو ریلیف دینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.